بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خنجر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کر آ گئی تھی، وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتی تھی خانو تم باہر چلے جاؤ، مجھے اس فرنگی کے پاس اکیلی چھوڑ جاؤ، مجھے اس کافر کے خون سے اپنی پیاس بجھانے دو۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لینے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں خنجر کے دستے پر اکڑی ہوئی تھیں، وہ میرے بازوؤں میں تھی اور آزاد ہونے کو زور لگا رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں رہا تھا اور اسے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں، اس کا جسم ڈھیلا ہونے لگا، پھر اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ دیے اور اس نے سر میرے سینے پر پھینک دیا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ تم میری محبت اور میری ضرورت کو نہیں سمجھ سکے۔ اس نے سر اٹھایا اور میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر جذباتی لہجے میں بولی، لیکن میں اس فرنگی کو قتل ضرور کروں گی۔ گل خان بخت خان اسے میرے حوالے کر گیا ہے۔ میں نے کہا یہ میرے پاس امانت ہے، تم چلی جاؤ ہاشمیں۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی جس میں محبت نہیں، قہر اور غضب تھا۔ میں نے میجر ویسٹ میکارڈ کو بتایا کہ اس عورت کا باپ اور بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں اور یہ ان کے خون کا بدلہ لینے آئی ہے۔ میجر نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے اس عورت سے بچا لیا ہے۔ ہم دونوں ہاشمے کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں نے میجر کو بتایا کہ اس عورت نے مجھے کیا مطالبہ کیا ہے اور اس کا خاوند یہ مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں۔ تم ہو تو ہندوستانی اور تم مسلمان بھی ہو، لیکن تم اپنے ہی ملک اور مذہب کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ میجر نے کہا پٹھانوں کو جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا تم نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں غیرت والے ہیں، لیکن اس کو بھی بے غیرتی سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ عورت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ تمہارا بچہ پیدا کرنے کو یہ گناہ نہیں سمجھتی کیونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے۔ تم اس سے بچے رہنا، اسے جذبات نے اندھا کر رکھا ہے، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی مروائے گی۔ دوپہر کو ہم دونوں کا کھانا وہی لائی لیکن اندر نہ آئی، صحن میں کھڑی رہی۔ میں اس کافر کے لیے کھانا نہیں لانا چاہتی تھی، اس نے کہا، لیکن تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں اس فرنگی کو قتل کروں گی، تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ گل بخت خان ناراض ہوگا تو کہنا کہ میں ذرا ادھر ہوا تو ہاشمیں اسے خنجر مار کر بھاگ گئی۔ میں بھی یہی کہوں گی، میں تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا پھر بھی ایسی بات کہوں گی تو میں گل بخت خان کو بتا دوں گا۔ تم پٹھان کے بچے نہیں ہو، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں غیرت کیا ہوتی ہے؟ اچھی طرح سن لو خانو، تم مجھے اپنا دشمن بنا رہے ہو۔ میں نے پہلے تمہیں ایک بات کہی تھی، تم نے انکار کر دیا، اب تم مجھے اس کام سے روک رہے ہو جو میرا فرض ہے۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہوں، لیکن تمہارے لیے وہ طریقہ بڑا خوفناک ہوگا۔ پہلے مجھے راستے سے ہٹا لو ہاشمیں۔ میں نے کہا میں آج تمہارا کھانا قبول کر لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں نہ آنا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں نہ محبت تھی نہ غصہ۔ وہ چلی گئی۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی، میں اور میجر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جس پٹھان کو رات بھر کے لیے میرے ساتھ ہونا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آیا تھا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، ایسے لگا جیسے صحن میں کوئی چل پھر رہا ہو۔ اندھیرا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میجر چارپائی پر سویا ہوا تھا، چارپائی دروازے سے ہٹ کر تھی، مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے سرہانے کے نیچے خنجر رکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ میں لے لیا اور میں لیٹا رہا۔ قدموں کی دبی دبی آہٹ دروازے کی طرف آ رہی تھی، دروازے سے مجھے آسمان نظر آ رہا تھا۔ ذرا سی دیر بعد دروازے میں ایک سیاہ بھوت سا آن رکا، وہ کوئی انسان تھا۔ میں نے دم ساتھ لیا، وہ دروازے میں رکا پھر اندر آ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو میں جان گیا یہ ہاشمیں تھی۔ وہ کمرے میں آ کر میری طرف آئی، میں نے خراٹے لینے شروع کر دیے لیکن آنکھ کھلی رکھی جو اسے اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ میرے اوپر جھکی، میرا خیال تھا وہ مجھے قتل کرے گی۔ میں نے ہاتھ میں خنجر تیار رکھا ہوا تھا لیکن وہ سیدھی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر میجر کی طرف چلی۔ میجر کی
چارپائی 3-4 قدم دور تھی۔ ہاشمی نے ابھی 2 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ میں نہایت خاموشی سے اٹھا اور پیچھے سے ہاشمی کو اپنے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا کہ اس کے دونوں بازو میرے بازوؤں کے شکنجے میں آ گئے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ باہر آؤ۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، مجھ سے آزاد ہونے کی بھی کوشش نہ کی اور باہر کو چل پڑی۔ میجر کی آنکھ نہ کھلی۔ کدھر سے آئی ہو؟ دیوار کود کر اس نے جواب دیا۔ مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو خانو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اسے بازوؤں میں جکڑے ہوئے باہر والے دروازے تک لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ میرا خنجر مجھے دے دو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ اونچی آواز میں بولنے سے ڈرتی تھی۔ میں تمہیں قتل کر کے لاش گم کر دوں گا، میں شور مچا دوں گی کہ تم میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ تم سے پوچھیں گے کہ آدھی رات کے وقت یہاں کیا لینے آئی تھی تو کیا کہو گی؟ میں نے کہا جاؤ خان گل بخت خان کے پاس چلی جاؤ، فقیر ایپی کو جا کر بتاؤ، مجھ پر سب کو اعتبار ہے۔ میں نے اسے خنجر واپس نہ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ 3 روز مجھے نظر نہ آئی۔ چوتھے روز اعلی صبح مجھے گل بخت خان کے گاؤں جانا تھا۔ میجر ویسٹ میں کارڈ کی نگرانی پر ایک اور آدمی لگا دیا گیا تھا۔ گل بخت خان نے پیغام بھیجا تھا کہ کسی پکی پکٹ یا کسی چھاونی پر حملہ کرنا ہے۔ میری روانگی سے پہلے ہاشمی کا خاوند میرے پاس آیا۔ وہ کہیں جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے ایک پٹھان نے تحفے کے طور پر سرخ رنگ کا ایک خیس دیا تھا جو میں اپنے اوپر لیے رکھتا تھا۔ ہاشمی کے خاوند نے مجھے کہا کہ اسے آج کے دن کے لیے یہ خیس دے دوں، یہ اسے اچھا لگتا تھا۔ میں نے اسے دے دیا جو اس نے اوڑھ لیا اور چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلتے ہی ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ راستہ نیچے ہی نیچے چلا جا رہا تھا۔ آگے پہاڑیاں اور ٹیکریاں آ گئیں، ان پر جھاڑیاں زیادہ تھیں۔ تقریباً 2 میل دور جا کر میں ایک چٹان سے مڑا تو مجھے اوپر سے ایک رائفل فائر ہونے کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں مڑ چکا تھا۔ 40-50 قدم دور دیکھا کہ لال خیس میں لپٹا ہوا ایک پٹھان آگے کو جھکا ہوا تھا۔ مجھے مان خیال آیا کہ جو گولی فائر ہوئی ہے وہ اسے لگی ہے۔ میں اس کی طرف دوڑا تو گر پڑا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، یہ خاصی اونچی ٹیکری تھی جس کی چوٹی پر چٹان نما پتھر اور جھاڑیاں تھیں۔ مجھے اوپر ایک آدمی اس طرح نظر آیا کہ وہ جھکا ہوا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ جھکا پرے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گولی اسی نے چلائی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ رائفل میرے پاس تھی۔ میں نے رائفل کندھے سے اتار کر اس آدمی پر 2 گولیاں چلائیں، لیکن نشانہ ٹانگوں کا لیا تاکہ وہ مرے نہیں اور بھاگ بھی نہ سکے۔ میں لال خیس والے تک پہنچا۔ وہ ہاشمی کا خاوند تھا۔ وہ مجھ سے پہلے کہیں جانے کو روانہ ہوا تھا۔ میں نے خیس ہٹا کر دیکھا، گولی اس کے ایک پہلو میں لگی اور دوسرے پہلو سے نکل گئی تھی۔ وہ ابھی زندہ تھا لیکن بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور واپس چل پڑا۔ میں جب گاؤں میں پہنچا تو میری ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں۔ میں اتنی دور سے ایک آدمی کو اٹھا کر لایا تھا۔ زخمی کو کندھوں سے اتارا تو وہ مر چکا تھا۔ سب باہر نکل آئے۔ ہاشمی آئی تو اسے کسی نے بتایا کہ میں اس کے خاوند کو اٹھا کر لایا ہوں۔ اس نے اپنے منہ پر 2 ہتھڑ مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میرے خاوند کا قاتل یہی ہے، ہاشمی نے گاؤں کے مردوں سے کہا۔ یہ جب سے آیا ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تھا اور میرے خاوند نے اسے بہت گالیاں اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے میرے خاوند سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کسی نے گولی ماری ہے اور اسے اٹھا لایا ہے۔ ایک بوڑھے پٹھان نے لپک کر میرے کندھے سے میری رائفل اتار لی اور اس کی نالی دیکھی۔ نالی کو سونگا اور اس نے قہر کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے یہ رائفل فائر کی تھی۔ اس رائفل سے تھوڑی دیر پہلے گولی نکلی ہے، بوڑھے نے کہا اور پوچھا یہ گولی کس پر چلائی ہے؟ ایک نہیں، میں نے کہا میں نے 2 گولیاں چلائی ہیں۔ ہاشمی اپنے خاوند کی لاش کے ارد گرد گھومتی، بین کرتی اور بازو لہرا کر مجھے کوستی تھی۔ میں نے دیکھا کہ تمام مرد اور عورتیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے بوڑھے پٹھان سے کہا۔ سب آ جاؤ۔ بوڑھا میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پیچھے باقی پٹھان بھی آ گئے۔ میں نے راستے میں ان میں سے کسی کے بھی ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ان میں سے کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا تو بھی میں خاموش رہا۔ ابھی ہم آدھے راستے میں تھے کہ دائیں طرف نیچے کم و بیش 200 گز دور مجھے ایک آدمی چٹان کے ساتھ لگا بیٹھا نظر آیا۔ ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر چل رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ اور میں بلندی سے نیچے اترنے لگا۔ میری رائفل پٹھانوں کے قبضے میں تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہاشمی کو
سچا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کچلے ہوئے جذبات والی عورت زخمی شیرنی سے کم نہیں ہوتی۔ یہ حال اس قبائلی پٹھان عورت کا تھا۔ میں اس کی جذباتی کیفیت سنا چکا ہوں۔ جب ہم اس بلند ٹیکری سے اتر رہے تھے تو اس آدمی نے جو سامنے والی چٹان کے نیچے بیٹھا تھا اپنی رائفل سامنے کی اور اس کی نالی ہماری طرف کر دی۔ میں نے ایک پٹھان کی رائفل لے لی۔ یہ رائفل اپنے کندھے سے لگا کر اس آدمی کو شست میں لے لیا۔ میں نے پٹھانوں سے کہا کہ یہیں سے اسے بلند آواز سے کہو کہ رائفل نیچے رکھ دے ورنہ گولی مار دیں گے۔ ایک پٹھان نے پشتو میں اسے بلند آواز سے للکارا۔ اس آدمی نے رائفل رکھ دی۔ وہ ذرا سا اٹھا لیکن گر پڑا۔ ہم جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی شلوار خون سے لال ہو چکی تھی۔ میں نے بوڑھے پٹھان سے کہا کہ اس کی رائفل اٹھا لاؤ اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا کر دو۔ میں نے زمین پر دیکھا، خون کے دھبے دور تک دکھائی دیے۔ میں نے سب کو اپنے ساتھ لیا اور زمین پر جگہ جگہ گرے ہوئے خون کو دیکھتا آگے چلتا گیا۔ ہر چوتھے پانچویں قدم پر خون کے ایک دو قطرے نظر آتے تھے۔ یہ قطرے ہمیں چٹان کے ایک طرف سے جا کر دوسری طرف لے گئے اور وہاں سے یہ قطرے ایک اور چٹان کے اوپر چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے ہم اس چٹان کے اوپر چلے گئے جو دراصل ایک چھوٹی پہاڑی تھی جس پر بڑے بڑے پتھر اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ ہم اس پہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ بہت سا تازہ خون گرا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے دوسری طرف نیچے دیکھا۔ مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں ہاشمے کا خاوند گولی کھا کر گرا تھا۔ تم ہمیں کیا چکر دے رہے ہو؟ بوڑھے پٹھان نے مجھے کہا۔ منہ سے کچھ بولو۔ منہ سے وہ بولے گا جو نیچے زخمی پڑا ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی کو نیچے بھیجو اور دیکھو ایک جگہ بہت سا خون پڑا ہوگا۔ وہ خون ہاشمے کے خاوند کا ہے اور یہ خون جس پر تم کھڑے ہو یہ اس آدمی کا خون ہے جس نے ہاشمے کے خاوند پر گولی چلائی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جو نیچے زخمی پڑا ہے اسے تم نے زخمی کیا ہے؟ بوڑھے پٹھان نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور ان سب کو سنایا کہ ہاشمے کے خاوند کو کس طرح گولی لگی اور میں نے اس پر گولی چلانے والے کو کس طرح 2 گولیاں ماری۔ ہم پہاڑی سے اتر کر زخمی کے پاس پہنچے۔ زخمی کو دیکھا، میری دونوں گولیاں اس کی دائیں ران میں سے گزر گئی تھیں اور ایک گولی نے اس کی ہڈی توڑ دی تھی۔ وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بوڑھے پٹھان نے اسے کہا کہ وہ بالکل سچ بتا دے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے۔ میں نے اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا لیکن ہاشمے کے خاوند کی طرح اس کے چہرے پر بھی نحوست برس رہی تھی۔ اس کے دانت گہرے بادامی ہو گئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ان غیرت مند قبائلی پٹھانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے تو مسلمان لیکن اس کی رگوں میں کسی مکروہ کافر کا خون ہے۔ بوڑھے پٹھان نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا اگر یہ سچ نہیں بولے گا تو ہم اسے یہیں پڑا رہنے دیں گے اور اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار کر چلے جائیں گے۔ ابھی یہ زندہ ہی ہوگا تو دن کو گدھ اور رات کو اسے بیڑیے کھائیں گے۔ بوڑھے پٹھان نے رائفل اس کی دوسری ٹانگ کی ران پر رکھ کر دبائی اور کہا سچ بولو یا بہت بری موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سچ بولوں گا، زخمی نے کمزوری سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے اصل بات پوری طرح بیان کر دی جو اس طرح تھی کہ ہاشمے نے اسے کچھ رقم اور اپنے زیور کی کوئی ایک آدھ چیز دے کر کہا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے۔ ہاشمے نے اس حد تک جاسوسی کی کہ اس نے پتہ چلا لیا کہ میں فلاں دن گل بخت خان کے گاؤں جا رہا ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پٹھانوں میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ میں اس دن گل بخت خان کے بلاوے پر جا رہا ہوں۔ معلوم نہیں کس نے ہاشمے تک یہ خبر پہنچا دی۔ ہاشمے مجھ سے صرف مایوس ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ میں نے اس کے انتقامی جذبات اور دوسرے جذبات کو بھی بڑی بری طرح کچلا تھا، اس لیے وہ مجھ سے انتقام لینے پر آ گئی تھی۔ اس زخمی پٹھان نے بتایا ہاشمے اس کے پاس گئی اور اسے رقم اور سونے کی ایک آدھ چیز دے کر کہا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی جس کے اوپر لال خیز ہوگا فلاں وقت فلاں دن فلاں راستے سے گزرے گا۔ ہاشمے نے اسے میرا قد بت اور حلیہ بھی بتایا تھا۔ اتفاق سے ہاشمے کے خاوند کا قد بت تقریباً میرے جتنا تھا۔ کرائے کا یہ قاتل اس پہاڑی پر جا کر چھپ کے بیٹھ گیا۔ عین اس وقت جو ہاشمے نے اسے بتایا تھا لال خیز والا لمبا تڑنگا آدمی وہاں سے گزرا۔ اتنی دور سے کرائے کا یہ قاتل چہرے کے نقوش کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے لال خیز والے کو شست میں لے لیا اور گولی چلا دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے لال خیز والے کو گرتے دیکھا۔ اسے اپنے نشانے پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی گولی اس کے یقین کے مطابق وہیں لگی تھی جہاں اس نے نشانہ لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے اٹھا، وہیں سے اسے
اپنے گھر چلے جانا تھا۔ مجھے بعد میں بتایا گیا تھا کہ مٹی اور پتھروں کا صرف ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتا تھا، اور یہ کمرہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والی پہاڑی کے پیچھے تھا۔ مجھے یہ بعد میں بتایا گیا کہ ہاشمے کے خاوند کی طرح اس کی بھی زندگی چرس اور افیم کے نشے میں گزر رہی تھی۔ پٹھانوں کے جہاد کے ساتھ اس نے اپنا تعلق توڑ رکھا تھا، لیکن وہ غدار یا انگریزوں کا مخبر نہیں تھا۔ اجرت لے کر کسی کو قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اپنا کام کر کے اٹھا تو پیچھے سے اس پر 2 گولیاں چلیں جو ایک ہی ٹانگ میں سے گزر گئیں۔ وہ سمجھا کہ ہاشمے کے خاوند نے مرنے سے پہلے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ 2 آدمی جاؤ اور ہاشمے کو یہیں لے آؤ، بوڑھے پٹھان نے کہا، اور ایک آدمی خان گل بخت خان کے گاؤں جا کر اسے بلا لائے۔ ہم سب وہیں بیٹھ گئے۔ زخمی پانی مانگ رہا تھا۔ بوڑھے نے پشتو میں اسے گالیاں دیں۔ پھر بوڑھے نے مجھ سے پوچھا کہ ہاشمے کو میرے خلاف کیا دشمنی ہے۔ میں نے اسے دشمنی کی وجہ مکمل طور پر سنا دی۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ہاشمے ان 2 پٹھانوں کے ساتھ وہاں پہنچی اور اس کے کچھ دیر بعد گل بخت خان بھی آ گیا۔ اسے ساری بات سنائی گئی۔ اس نے زخمی سے پوچھا کہ یہ بات جھوٹی تو نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب سچ ہے۔ گل بخت خان نے ہاشمے سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ گل بخت خان نے اور بوڑھے پٹھان نے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ اس کے خلاف جو بیان ہوئے اگر وہ غلط ہیں تو بتا دے۔ ہاشمے نے میری طرف دیکھا اور اس نے آہ بھری، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں یہ سچ ہے، ہاشمے نے کہا، میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں اور ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھے گولی مار دو گے۔ میں مرتے وقت جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مرنے سے پہلے اگر تم لوگ میری ایک خواہش پوری کر دو تو میری روح تمہیں قیامت تک دعائیں دیتی رہے گی۔ مجھے اجازت دو کہ جس فرنگی کو تم نے قید میں رکھا ہوا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں قتل کر دوں۔ نہیں، گل بخت خان نے کہا، یہ فرنگی ہمارا قیدی نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اپنے دستور کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پھر میں نے بڑا بھیانک منظر دیکھا۔ گل بخت خان نے اپنے کندھے سے رائفل اتاری اور اس کی نالی زخمی پٹھان کے سر کے پیچھے رکھ کر گولی چلا دی۔ پھر اس نے ہاشمے سے کہا، جاؤ ہاشمے، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاشمے نے پیٹھ موڑی اور چل پڑی۔ گل بخت خان نے رائفل اپنے کندھے سے لگائی اور نالی ہاشمے کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ گولی ہاشمے کے سر میں سے گزر گئی۔ ہاشمے گری، ذرا سی تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ خانو لالا، گل بخت خان نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے تم پر بھروسہ تھا، اس لیے میں نے اس فرنگی افسر کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ تم نے ہاشمے کی ایک ناپاک خواہش کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا ہے کہ ہم تم پر ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تمہیں خدا انعام دے گا۔ گل بخت خان بڑے غلط آدمی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس انگریز میجر کو یہاں سے نکالوں گا اور پھر گل بخت خان کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا کہ میں نے امانت میں خیانت کیوں کی ہے۔ پھر اسے کہوں گا کہ اب مجھے گولی مار دے۔ میجر ویسٹ میکارٹ کی قیمت پولیٹیکل ایجنٹ کو بتا دی گئی تھی۔ پٹھانوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس میجر کو قتل کریں گے اور اس کی لاش پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کریں گے، لیکن میں نے اسے اس سے پہلے یہاں سے نکال لینے کی قسم کھا لی۔ مجھ پر ہاشمے کی موت کا اثر زیادہ دیر نہ رہا۔ میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں کسی انسان کا مر جانا، کسی آدمی کا کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دینا اور قتل ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا کر خدا نے انسان کو کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آدم کی اولاد پر شیطان جب اپنا اثر چھوڑتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ ہاشمے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی لیکن اس پر شیطان کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کا خاوند ایک مفلوج انسان تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر شیطان کے عذاب سے کس طرح بچا رہا ہوں۔ میں نے اپنی شرافت کا دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا۔ کوئی وجہ ضرور تھی جو مجھے ہاشمے سے دور پھینک رہی تھی۔ اس کی کھوپڑی میں سے جب گولی گزری تو مجھے اطمینان سا ہوا کہ میں اس کام سے بچا جس سے میں بچنا چاہتا تھا، اور یہ اطمینان بھی ہوا کہ ہاشمے اس جہنم سے آزاد ہوئی جس میں اس کا خاوند اسے جلا رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور باب تھا جو ہاشمے کی موت پر ختم ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں پٹھانوں کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتا تھا تو شاید یہ ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ میں ان کے ساتھ غداری کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ غداری یہ تھی کہ میجر ویسٹ میکارٹ کو یہاں سے زندہ نکالنا تھا۔ پٹھانوں کے لیے یہ غداری تھی، میرے لیے یہ احسان کا صلہ اور نیکی کے بدلے نیکی تھی۔
اس میجر نے مجھے پھانسی کے تختے سے بچایا تھا، یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ میری موجودگی میں اسے قتل کر دیا جاتا۔ میں صرف اس انتظار میں تھا کہ پٹھانوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کو اس کی جو قیمت بتائی ہے وہ انہیں ملتی ہے یا نہیں، لیکن پٹھانوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس میجر کو قتل کر دیں گے۔ اسے وہ انتقام کہتے تھے۔ میں نے ان میں رہ کر دیکھا تھا کہ وہ لوگ رقم سے زیادہ خون کا انتقام ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے پٹھانوں کے بزرگوں کا رویہ معلوم کرنے کے لیے ان میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ فیصلہ تو فقیر ایپی کو کرنا تھا، لیکن اس پر عمل ان بوڑھے پٹھانوں نے کرنا تھا جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ 4-5 دن گزر گئے، پھر مجھے پکی اطلاع مل گئی۔ پٹھانوں نے میجر ویسٹ میکارڈ کا 50,000 روپیہ مانگا تھا۔ اس زمانے میں 50,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی، حساب سے اسے 10-12 لاکھ سمجھ لیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے انگریزوں کی حکومت کا جواب فقیر ایپی تک پہنچایا کہ 25,000 روپے ملے گا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو پٹھانوں نے کہا کہ وہ 50,000 سے 1 پیسہ کم نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپس میں جرگے کی صورت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں نے اگر تھوڑی رقم دینی منظور کی تو انہیں کہا جائے گا کہ رقم پہلے ادا کرو۔ وہ جب رقم ادا کریں تو انہیں میجر کی لاش دی جائے اور کہا جائے کہ اتنی رقم میں لاش ہی مل سکتی ہے۔ میں جانتا تھا میں جس جگہ کی بات کر رہا ہوں وہاں انگریزوں کی بادشاہی کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ پٹھان اگر ان سے پیشگی رقم لے کر ہضم کر جاتے اور ان کا میجر زندہ یا مردہ واپس بھی نہ کرتے تو انگریز ان کے خلاف اس کے سوا کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے کہ 2 جہاز بھیج کر بمباری کروا دیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔